السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے 5ویں درس میں اور ہماری 5ویں کلاس میں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا 5واں دن ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ آج 5ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ ابھی کل کے درس میں جو ہم نے آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی 4 پارے کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا ذکر کیا تھا جس سے ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا جن سے ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اسی مضمون کو مکمل کرتے ہوئے 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عورتوں کے علاوہ جن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، ان عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہے، تم ان باقی ساری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حرام کی گئی عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، لہذا تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلے تو یہ کہا کہ ان سے تم جو ہے پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے تم ان سے نکاح کر لو۔ اب نکاح کرنے کا مقصد جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تمہارا مقصد عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کا مقصد ہو۔ شہوت زنی کا مقصد نہ ہو کہ صرف انسان اپنی شہوت پوری کر لے، بس یہی مقصد ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، اپنا دامن پاک رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو مہر تم ان کے ساتھ مقرر کرو گے وہ مہر ان کا ادا کر دو۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت نمبر 29 سے 31، 29 سے 31 آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال، اپنا مال تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، اس کا مال کھا لیا، کسی کی زمین ہڑپ لیا، ان کا مال کھا لیا، ہاں کسی کو جھوٹ بول کر کے اس کا مال کھا لیا، ہوتا ہے نا۔ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایسے ہی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر کے اپنا مال فروخت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ آپ جائیے کسی دکان میں، کسی بھائی کی دکان میں، تو وہ کوئی چیز بیچنے والا ہوگا نا، آپ کو کہے گا بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ صرف آپ ہے اس کے لیے میں آپ کو اتنا سستا دے رہا ہوں، اور حالانکہ وہ دیتا مہنگا ہے، صاف جھوٹ بولتا ہے، صریح جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے تو اتنے میں خریدا ہے، میں نے اتنے زیادہ روپے میں خریدا ہے، بس 10 روپے 20 روپے 50 روپے کما رہا ہوں، جبکہ اس کا جو ہے بہت بڑا اس میں پروفٹ اور منافع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے واضح جھوٹ بول کر کے لوگ کماتے ہیں، یا جو ہے کسی کی جھوٹ بول کر کے کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی سے جھوٹ بول کر کے جو ہے اس کا مال ہڑپ کر لینا، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہے غلط طریقے سے مال کمانے کے راستے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آگے آپ نے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم دونوں آپس میں جس تجارت پر راضی ہو، خرید و فروخت پر راضی ہو، تو اس میں تم کر سکتے ہو، یعنی آپ لین دین میں دینے والا بھی راضی ہے، لینے والا بھی راضی ہے، تو ایسی صورت میں بالکل جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے عام طور سے خرید و فروخت میں ایک انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کا جو ہے غلط فائدہ نہ اٹھائے، سامنے والے کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا دکھ رہا ہے تھوڑا سا نرم ہے، یا اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جو 10,000 کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، لہذا ہم کہتے ہیں بھائی دینا ہے تو دو، 7,000 میں نے تو جاؤ،
5,000 में देना है तो दो, नहीं तो जाओ। अब वो आदमी बेचारा मजबूर हो करके अपनी परेशानी की वजह से वो दे देता है, लेकिन इस तरह भी नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब दोनों राज़ी हो तिजारत पर तो तिजारत में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, अपने नफ्स को कत्ल मत करो, अपनी जान को कत्ल मत करो। आगे फरमाया इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत मेहरबान है। इसके बाद अगली आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका फ़ज़ल मांगो। अल्लाह ताला ने कहा वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदुकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम आपस में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ की बाइस तुम्हें एक दूसरे पर फजीलत दी है, तुम उसकी आरजू मत करो, उसकी तमन्ना मत करो बिला वजह। मर्द ने जो किया है वो उसके लिए है, मर्द ने जो कमाया है वो उसके लिए है, और औरत ने जो हिस्सा कमाया है वो उसके लिए है। हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। इसका शान नुज़ूल सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3022 में है कि एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जिहाद में जाते हैं, मर्द जिहाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में क़िताल करते हैं, और फिर क़िताल करते 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 वो शहादत के मरतबे को पहुँच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शहादत अता करता है, जबकि औरत के हिस्से में ये चीज़ नहीं आती है। और इसी तरह मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विरासत में ज़्यादा हिस्सा दिया है, जबकि औरत को मर्द का आधा दिया है। लिहाजा इस मामले में भी मर्द औरतों से आगे हैं। तो ऐसी सूरत में हज़रत उम्मे सलमा ने जब ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो, मर्द का दायरे कार अलग है, औरत का दायरे कार अलग है, मर्द की जिम्मेदारियाँ अलग है, औरत की जिम्मेदारियाँ अलग है। अब एक औरत है जो औलाद पैदा कर सकती है, बच्चा जन सकती है, अब वो औरत कहे मर्द को, भाई मर्द कहे मैं भी औरत के बराबर हूँ और मैं भी ये काम करूँगा, तो ऐसा काम हो सकता है? नहीं हो सकता। आज देखिए हमारे यहाँ लोगों ने ना, औरतों ने जो है औरत आज़ादी निस्वां के नाम से, आज़ादी निस्वां के, औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये कह करके जो है औरतों को बर्बाद कर दिया है। और हमारे माशरे में कितने फसादात, देखिए कैसा है ना, औरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत का दायरा कार, एक उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर संभालना ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के कंधों पर रखी है। मर्द की जिम्मेदारी है बाहर जाओ, कमाओ, ला करके दो। औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। ये औरत की जिम्मेदारी, ये उसका दायरा कार है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है ना, जो निज़ाम बनाया है ना, वो इस तरह बनाया है कि हर कोई अगर अपने दायरे कार में अच्छी तरह से काम करेगा तो ये सिस्टम, ये निज़ाम कायम रहेगा और ये चलता रहेगा। वरना अगर इस निज़ाम में खलत मलत करने की कोशिश की गई तो फसादात पैदा होंगे, जैसे कि आज माशरे में आप देखते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने औरतों को आज़ादी निस्वा के नाम पर औरतों को उरियाँ कर दिया है। आज देखिए लोग कहते हैं औरतें आज़ाद नहीं हैं, और दुनिया का जितना मामला आप देख लें रिसेप्शन पे किन लोगों को बिठाया जाता है। लोग होटल्स में या किसी भी ऑफिस में रिसेप्शन पे किसको बिठाया जाता है नमूने के तौर पर? औरत को क्यों नहीं बिठाते हो भाई आप, मर्द को? इसी तरह एक इंसान को आज हमारे वो लोग जो यूरोप से जो है मुतासिर होकर के वो ये कहते हैं कि औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए, आज उनको अगर एक माचिस की तीली भी बेचना है ना तो वो औरत को खड़े करते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनाकर। अब वो माचिस की तीली से उस औरत का क्या ताल्लुक़ है? लिहाजा ये सब आप समझिए, ये आलमी पैमाने पर एक निज़ाम चल रहा है कि माशरे को ख़राब किया जाए, लोगों को ख़राब किया जाए, बच्चों के जहनों को ख़राब किया जाए। लिहाजा हमारी माँओं बहनों को ये जो मशरिक़ी जो तौर तरीक़े हैं इनको इख्तियार करने से बचना चाहिए, और जिसका जो दायरा कार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर रखा है हर एक को अब उसके दायरे कार में काम करना चाहिए। तो ये जो है काम और ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से चल सकती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसी आरजू करो ही मत जिसका कोई मायना और मतलब ना हो। इसके बाद अगली आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने मर्दों को घर में हाकिम बनाया है।
گھر میں مردوں کو حکیمیت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے, عورتوں پر حاکم بنایا ہے, اور کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, وبما انفقوا من اموالہم, اور مرد نے اپنے مال سے خرچ کر کے جو ہے گھر کے نظام کو, اپنا مال خرچ کیا گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے. مرد نے اپنا مال گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے خرچ کیا. دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد آقا ہو گیا اور عورتیں لونڈی ہو گئی, نہیں, بالکل غلط بات ہے. مطلب میاں اور بیوی کے درمیان میں, مرد اور عورت کے درمیان میں کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک راعی اور اس کی رعیت کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی نرمی, اچھا مزاج, یہ ساری چیزیں میاں بیوی کے درمیان میں محبت, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم اہلی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر میں بیویوں کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹاتے, ان کا ہاتھ بٹاتے کاموں میں, لیکن جب اذان ہوتی تو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایسے نکل جاتے جیسے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو, ہمیں جانتے ہی نہ ہو. تو اس طرح کا معاملہ جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا, اس طرح کا معاملہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری بتائی ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے گھر کا حاکم بنایا ہے اور اسے حاکم بن کر کے رہنا چاہیے. لیکن حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے گھر کا عورت کو جو ہے لونڈی سمجھ کر کے مارے توڑے یا برا سلوک اس کے ساتھ کرے, بالکل بھی نہیں. یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کو لے کر کے چلنے والا رشتہ ہوتا ہے. اب آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے معاملات کو طے کرنے کا ذریعہ بتایا, یعنی جب آپس میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان میں تو اس کو کیسے وہ لوگ جو ہے اپنے معاملات کو آسان کر سکتے, حل کر سکتے ہیں مشکلوں کو, وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, اور اس سے پہلے ہی اس آیت کو ذکر کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے, مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے, اس کو سنبھال کر کے اور سمجھا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو لے کر کے چلنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر بیوی اچھے مزاج کی نہ ہو, یا بیوی میں تھوڑا سا اکڑ پن ہو, یا ایسا کوئی معاملہ ہو جو ہے شوہر کو پسند نہیں آ رہا ہے, یا وہ غیر شرعی ہو, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیسے اصلاح کی جائے. ترتیب اللہ رب العالمین نے بتائی. کہا واللاتی تخافون نشوزہن, کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کا جو ہے اکڑ پن کا اور ان کا جو ہے بد دماغی کا اگر تمہیں خوف ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا فعیذوہن, سب سے پہلا کام کیا کرو؟ ان کو نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کو پیار سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں یہ معاملات بالکل ہوتے ہیں, اور یہ سب سے اچھا راستہ ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ بیوی کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ 2-4 پیار بھری باتیں کریں, اس کو سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں کہ دیکھیے اس طرح سے معاملہ ہے, اس طرح سے مجھے اور آپ کو مل کر کے کام کرنا چاہیے. ایسے ہی اگر شوہر نہیں سمجھ رہا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ محبت سے پیار سے شوہر کو سمجھائے کہ نہیں, اس طرح سے معاملات طے نہیں ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح سے حل کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح سے بات کرنی چاہیے. کوشش کرے کہ بات جو ہے ایک دوسرے سے بات کر کے حل نکل جائے, معاملہ حل ہو جائے, طے ہو جائے معاملہ. یہ بالکل مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے, پیار محبت سے باتوں سے اگر آپ کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو ان کا بستر آپ الگ کر دو, تھوڑے دن بستر آپ الگ کر دو. ہو سکتا ہے بستر الگ کرنے سے انہیں عقل آ جائے, سمجھ آ جائے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے تھوڑا دوری اختیار کر لو. پھر اگر اس پہ بھی وہ نہیں سمجھ رہی ہے, اس پہ بھی وہ نہیں سدھر رہی ہے, تو اللہ رب العالمین نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ, اس کو مارو, اس کو مار کی سزا دو. دیکھیے مار کی سزا یہاں پر یقیناً اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 1905 میں آپ نے فرمایا ضرباً غیر مبرح, کہ بیوی کو مارو, ایسی مار مارو کہ جو تکلیف دے نہ ہو
اور مطلب اس کو پریشان کرنے والی یا تکلیف میں ڈالنے والی مار نہ ہو، یعنی ایسی مار نہ ہو کہ جس سے جو ہے ول بیٹھ جائے یا نشانات بیٹھ جائے، نہیں، ہلکی مار، بالکل ہلکی مار۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل ہلکی پھلکی مار ہونی چاہیے پیٹھ پر، آپ چہرے پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مارنے سے منع کیا ہے، کسی کو بھی چہرے پہ مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہلکی پھلکی مار پیٹھ وغیرہ پر، ہلکی پھلکی ایک دم بالکل۔ تو اس طرح کی مار مارنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو اگر اس طرح ترتیب وار اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، مان جائے تو ٹھیک، ورنہ ان سے جو ہے بستر الگ کر لو، اور اگر اس پر بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار کی سزا دو۔ پھر جو ہے اس پر اگر وہ اس پر بھی اگر مطلب اس میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اتنی تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر وہ آپ کی بات مان لیتی ہے، معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اور راستہ اختیار مت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد اگر یہ سارے اسٹیپ مکمل ادا کرنے کے باوجود اگر معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں، معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، تو آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور راستہ بتایا، کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں انبن کا خوف ہو تو ایسی صورت میں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ آدمی مرد اپنی طرف سے ایک حکم لے جائے، عورت اپنی طرف سے ایک حکم لے آئے، بیٹھیں مجلس میں، دونوں بات کریں آپس میں، وہ جو حکم جو ذمہ دار ہیں وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو ہے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہے ملاپ کرا دیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہے آپس میں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو ملا دے گا، اللہ رب العالمین ملاپ کروا دے گا۔ تو کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میاں بیوی ہمیشہ یہ سوچے نا کہ ہمارے رشتے ہمیں خراب نہیں کرنے، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنا ہے، ہاں تھوڑا بہت جھگڑا ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، تو یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اس میں نا زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ عورت کو لے کر کے چلے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو آپ نے فرمایا کسرتہ، تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کو توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ لہذا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو سمجھا بجھا کر کے جو ہے لے کر کے چلیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھے معاملات کو، اور اپنے دونوں کی الگ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنے معاملات کو حل کر کے چلے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزیں یہ ترتیب وار آدمی عمل کریں، اگر اس کے باوجود نہیں ہوتا ہے معاملہ حل، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا بھی ہو گیا، تب بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی راستہ رکھا ہے، وہ ہے طلاق یا خلا کا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے طلاق لے لیں، پیار و محبت سے الگ ہو جائے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے، یا خلا دے دے، بیوی خود خلا لے لے شوہر سے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور دونوں جو ہے اچھے سے الگ ہو جائے۔ یہ طریقہ بہت ہی اچھا طریقہ، بہت ہی صحیح طریقہ شریعت نے بتایا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ لیکن آخری والا جو معاملہ ہوتا ہے نا طلاق یا خلا والا، اس میں مرد اڑ جاتا ہے۔ بہت ساری ہماری ایسی بہنیں کہ گرچہ غلطی چاہے عورت کی ہو یا مرد کی ہو، آدمی کو چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا خلا دے دے، لیکن ہمارے ہاں مردوں کا بھی یہ معاملہ بن گیا ہے نا کہ وہ عورتوں کو لٹکا کر کے رکھتے، کہتے جا میں تجھے زندگی بھر نہ تو طلاق دوں گا نہ ہی خلا دوں گا، کیونکہ مجھے تو اجازت ہے دو کرنے کی، دوسری کرنے کی، تیسری کرنے کی، چوتھی کرنے کی۔ عورت تو بیچاری نہیں کر سکتی نا، جب تک کہ پہلے شوہر سے طلاق یا خلا نہ ہو جائے، تو وہ لٹکا کر کے رکھتے۔ کئی لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں کہ شیخ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ہاں شوہر ہمارا طلاق نہیں دے رہا ہے، ہمارا شوہر خلا نہیں دے رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو ایسی بہت سی ہماری بہنیں پریشان ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے بالکل بھی نہ کریں، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے جو ہے ان کو اگر وہ ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ہیں تو ان کو الگ کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام، ایک طریقہ بتایا ہے میاں بیوی کے درمیان میں اصلاح کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 میں مختلف لوگوں کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔
اچھا معاملہ کرو۔ والدین دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، وہ سمجھیں کہ والدین وہ ہوتے ہیں نا جو بچے کو بچپن سے لے کر کے بڑا ہونے تک اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اس کی ہر ضد کو پوری کرتے ہیں۔ ماں اتنی تکلیف سے بچے کو پالتی ہے، سنبھالتی ہے، اور بچے جب بڑے ہو کر کے انہی والدین کی نافرمانی کریں تو سوچیے، آپ خود اپنے اوپر جو ہے غور کریے، آپ اپنے حساب سے سوچیے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا۔ لہذا والدین یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کو سمجھیے اور ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے، والدین کی نافرمانی کر کے، یا جو ہے والدین کو رسوا کر کے، یا جو ہے ان کو جو ہے پریشان کر کے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کرے۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرے۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ رب العالمین نے کہا یتیموں مسکینوں کے بعد قرابت دار ہمسایوں کے ساتھ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہ پڑوسی نا بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتاتے، اتنی تاکید کرتے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وراثت میں بھی نہ حصہ دلا دے۔ اللہ اکبر، کتنا تاکید کیا اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے۔ ہاں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان پڑوسیوں کو جو ہے ہماری وراثت میں حق نہ دلا دے۔ تو یاد رکھیے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے جو ہے بچے رہیں، اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، آپس میں معاملات اچھے رہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ہے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا، اور اس میں ایک آخری میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وہ یہ کہ غلام بھی اگر کسی کے پاس ہے، خادم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ دیکھیے اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے ہمارے ہاں، جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں نا، تو جو پیون وغیرہ کے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں یا صاف صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، آفس بوائے وغیرہ، تو ان کے ساتھ جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا آفس کا یا کسی بھی کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے، بہت برا سلوک ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اچھا سلوک آپ کریں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر کے کما رہے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ان کا بھی احترام کریں، ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات کریں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 43 میں کہا کہ حالت نشہ میں نماز سے دور رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو، اپنی بات کو سمجھ سکو، یعنی تم کیا کہہ رہے ہو اس بات کو تم جاننے لگو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ اگر تم جنوبی ہو تو ایسی صورت میں غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور جو ہے یا پھر بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم دیا ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے جو ہے چہرے اور ہاتھ پر پھیرا جائے، چہرے کا اور ہاتھ کا مسح کیا جائے، تو تیمم اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اگر پانی نہ ملے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 2-3 آیتوں میں یہودیوں کا ذکر کیا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے کہا، جو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اسی آیت میں، آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء میں شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شرک کرتا ہے، ربوبیت میں شرک کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی طرح سے اگر وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ شرک سے کم درجے کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک مقرر کیا تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا۔
بہت بڑا بہتان باندھا اس شخص نے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسد مت کرو۔ آپ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فضل پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو اپنے فضل سے مال دیا ہے، دولت دی ہے اور جائیداد دی ہے تو کیا یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک انسان اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت دی ہے، اگر کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے نا تو وہ میرے تعلق سے یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو اتنی دولت مل جائے، اس کے باوجود دی گئی، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے، حسد کر کے اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور حسد کا معنی کیا ہوتا ہے، حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ہم لوگ جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زوال النعمت عن المنعم، کہ انسان ارادہ کریں اس شخص کو جس کو نعمت دی گئی ہے اس سے نعمت کے چھن جانے کی۔ مجھے مال و دولت ملی ہے تو آپ اس بات کی خواہش کریں یا کوئی اس بات کی خواہش کرے کہ مجھ سے وہ چھن جائے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے حسد۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسد سے بچ کے رہیں۔ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، جن لوگوں سے اللہ رب العالمین نے حسد کی اجازت دی ان سے کر سکتے ہیں نا آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5025 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ ایک آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو اور وہ اس کو خرچ کرتا ہو اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو میں اور آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے بھی مال دے گا تو میں بھی جو ہے اس کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس طرح کی خواہش انسان کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے مال چھین لے، یہ حسد ہے، اس طرح کا حسد جائز نہیں ہے۔ بلکہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے بھی مال و دولت عطا کرے گا تو میں ضرور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کو پڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں انسان یہ خواہش کر سکتا ہے کہ مجھے بھی قرآن یاد ہوگا، میں بھی قرآن پڑھوں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، تو میں بھی جو ہے پڑھوں گا، اسی طرح سے میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جائز ہے، ورنہ حسد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے، انسانوں کے اوپر گناہوں کو لاد دینے والا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، جو تم میں ذمہ دار ہے، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد تیسرا جو اطاعت کا حکم دیا گیا وہ امراء کی اطاعت کا۔ یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی دقیق نقطہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اطاعت کا لفظ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ ذکر کیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب اولی الامر کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطیع کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ کیا اور رسول کے ساتھ کیا۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں، خاص طور سے حافظ ابن حجر نے یہ ذکر کیا ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اولی الامر کی جو اطاعت ہوگی نا، ذمہ داروں کی، حکمران کی جو اطاعت ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر وہ اچھائی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، کتاب و سنت کے مطابق حکم دیں گے تو ان کی اطاعت کی جائے گی، اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف حکم دیں گے تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ لوگوں کی اطاعت، لوگوں کی رضامندی میں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اگر لوگ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس پر لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان کاموں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ جب ہمارے مابین کوئی بھی اختلاف ہو، کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، چاہے جائیداد کو لے کر کے ہو، چاہے آپسی معاملات کو لے کر کے ہو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رجوع کریں علماء کی طرف،
ہم رجوع کریں علماء کی طرف، ان سے مشورہ کریں کہ ہمارے درمیان میں اس طرح کے اختلافات ہو گئے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس سے کتاب و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس معاملے میں۔ یہ ایک مومن کا کام ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے درمیان میں جب کبھی اختلافات ہوتے، جب کبھی جو ہے کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہوتا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے خاندانوں کے درمیان میں بھی جب اختلاف ہو جاتا، بڑے بڑے خاندانوں کے درمیان، تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اختلافات کو اللہ کے نبی کے پاس حل کرواتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، جو 65 آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے تمام مسائل میں جب تم اختلاف لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آؤ نا، جب اختلاف ہو جائے اور اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو، تو پھر اپنے تمام معاملات میں فیصل اور حاکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ ہاں، فیصلہ کرنے والا اللہ کے نبی کو مان لو، فیصل اللہ کے نبی کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پروردگار، قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لے۔ فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ اللہ کے نبی کر دے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کجی محسوس نہ کریں، برائی محسوس نہ کریں۔ یعنی کتاب و سنت جب ہمیں کوئی فیصلہ بتا دیتا ہے، جب ایک بہن اور بھائی کا معاملہ وراثت کے تعلق سے شرعی عدالت میں پہنچتا ہے، ایک قاضی کے پاس پہنچتا ہے، قاضی کہتا ہے کہ بھائی کو بہن کو حصہ دینا پڑے گا کیونکہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ جب کتاب و سنت فیصلہ کر دے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی اس کے تعلق سے برائی محسوس نہ کرے، کجی محسوس نہ کرے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کس نے ذرہ برابر بھی یہ سوچا کہ نہیں بھائی میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، حالانکہ دلیل واضح ہے، ساری چیزیں واضح ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور کیا، اگر وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ ہی غلط ہے قرآن و سنت کا، تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عہد لیا ہے، عہد کیا ہے، تو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے نبی کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو فیصل مان لیا جائے، اور جو ہے اپنے دل میں اس کے تعلق سے ذرا برابر بھی کجی محسوس نہ کی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کا انعام کیا ہے۔ جو لوگ اطاعت کریں گے، آپ کی باتیں مانیں گے، کتاب و اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں گے، کتاب و سنت کی باتوں کو مانیں گے، تو ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کا اعلان اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، پتہ ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے نیک صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کتنے اچھے دوست، یہ کتنے اچھے رفیق ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنا فیصل، اپنا حاکم مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں کہا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے فضل ہے۔ ہاں، اور کہا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ رب العالمین جاننے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید احکامات بیان کرتے ہوئے منافقین کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ منافقین یہ جنگ میں جانے سے پیچھے رہنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں، طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں پیچھے رہنے کے لیے، اور جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یعنی یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کو جنگ میں کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر تو فضل ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بری بات، کس طرح کے منافقین کے کردار کو قرآن نے واضح کر دیا، کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ کہا کہ جنگ میں جب صحابہ کرام جاتے رہتے ہیں، یہ تو عذر پیش کر کے یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں منافقین،
اور جب صحابہ کرام کے اوپر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور جب صحابہ کرام کو فتح مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یا مال غنیمت مل جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس جنگ میں شامل ہوتے یا ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ فائدہ ملتا اور یہ بڑی کامیابی کو ہم پہنچتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کو پائے، یعنی شہادت کو وہ حاصل کر لیں یا غالب آ جائے، یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے کہا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی، موت تمہیں پکڑ کے رہے گی، اگر تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ بند ہو۔ آپ سمجھو گے کہ بھائی میں اندر رہ جاؤں گا، قلعے میں رہ جاؤں گا تو میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، موت آنی ہی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی، اسی لیے وہ بات پر یہ کہا کرتے تھے کہ کیا تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھاؤ گے؟ میں اللہ رب العالمین کے پاس کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا اللہ رب العالمین کو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے تعلق سے سوال کر لے گا تو۔ لہذا موت کو انسان کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور موت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ نا قبرستان جانا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو قبروں پر جاتا ہے یا قبرستان جاتا ہے، وہ دنوں کو مقرر کر کے خاص کر کے جاتا ہے، جمعہ کے دن ہی وہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی عید آتی ہے جیسے ابھی شب برات جو گزری ہے بدعتی رات، تو اس رات میں بھی جو ہے وہ لوگ کثرت سے جو ہے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ یہ سارے جو غلط کام ہیں وہ سارے کام وہ لوگ وہاں جا کر کے کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو قبروں پر تو جاتے ہیں، یعنی قبرستان تو جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے آخرت کو یاد کرنا، لیکن ایسے لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ دیکھیے مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں جانے سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جائیں، قبرستان جائیں، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، 10 دن میں 1 مرتبہ، کم از کم کچھ نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ تو کم از کم جائیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے، اور ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حادم اللذات الموت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، وہ ہے موت۔ موت لذتوں کو توڑتی ہے، ہاں، تو موت کو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، موت اس کو آ کر کے رہے گی، موت اس کو پکڑ کے رہے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 میں اللہ رب العالمین نے سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتایا، کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا اچھا جواب دو، سلام کرے تو اس کا اچھا جواب دو یا اسی کو اس کو لوٹا دو۔ اچھا جواب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جب کوئی اگر ہمیں السلام علیکم کہے نا، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں مکمل جواب دے، اس کو اچھے سے اچھا جواب دے۔ یا اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہو، یا السلام علیکم آپ بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پورا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا، فرد علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلام کا جواب دیا اور کہا عشرun، ان کے لیے 10 نے کیا۔ اسی مجلس میں دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ السلام، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور کہا عشرون، ان کے لیے 20 نے کیا ہے۔
اور پھر اسی مجلس میں ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، فرد علیہ السلام وقال 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ان کے لیے 30 نیکیاں ہے، یعنی صرف اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں۔ تو مجھے بتائیے کیا کہنا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ صرف السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ نہیں، ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تھوڑا سا جملہ بڑھانے پر اگر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہے تو کیوں ہم چھوٹے پر کم پر اکتفا کریں؟ کیوں ہم کم پر اکتفا کریں؟ اگر کوئی آپ کے سامنے 3 رکھ دیں، ایک 10,000، 20,000 اور 30,000 روپے اگر کوئی آپ کے سامنے رکھ دیں اور آپ کو اختیار دے دیں کہ آپ چاہو تو 1 اٹھاؤ، 2 اٹھاؤ یا تینوں اٹھاؤ، تو مجھے بتائیے اگر آپ عقل مند ہیں تو کیا کریں گے؟ ایک عقل مند انسان تو تینوں اٹھائے گا نا بھائی، جب تینوں مل رہا ہے تو کیوں چھوڑوں میں؟ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں 30 نیکیاں دے رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر، تو پھر ہم 10 اور 20 پر اکتفا کیوں کریں؟ پورا 30 کیوں نہیں حاصل کریں؟ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سلام کی عادت بنائیں، سلام کا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھیں اور کثرت سے سلام کو پھیلائیں۔ افشوا السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے تمام لوگوں کو سلام کرو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلام صرف ان لوگوں کو نہ کیا جائے جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کیا کرو۔ اس بات کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے مسلمان دکھ رہا ہے چہرے سے کپڑوں سے تو ان کو سلام کر دیا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ رب العالمین نے قتل کی مختلف سزائیں بیان کی کہ ایک شخص جو کسی کو قتل کر دے غلطی سے، کسی مسلمان کو اگر وہ غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو سب سے پہلے وہ ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، اور دوسرا کام کیا کریں کہ وہ مقتول کے گھر والوں کو دیت عطا کرے۔ قتل خطا میں ایک تو وہ گردن آزاد کریں، دوسرا مقتول کے گھر والوں کو اس کی دیت ادا کریں اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور قصاص میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کی جو ہے کچھ تفصیل ہے قتل کے تعلق سے، قتل عمد، شبہ عمد، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے کہ کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو کیا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جان بوجھ کر کے قتل کر دیں تو کیا معاملہ ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف اور اسی طرح سے قصر کی نماز کا ذکر کیا ہے، نماز قصر کرنے کے تعلق سے، اور اسی طرح سے صلاۃ الخوف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر ہے کہ اپنی نمازوں کو قصر کر لیا کرو۔ قصر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نمازیں جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 پڑھ سکتے ہیں سفر میں۔ سفر دیکھیے سفر پہ کتنے سفر پر آدمی کو قصر کرنا چاہیے، تو اس بارے میں مختلف علماء کی رائے ہیں۔ راجح بات یہی ہے کہ جس کو ہم سفر کہتے ہیں نا، جس کو ہم سفر کہتے ہیں، جیسے ایک آدمی سفر میں جب جانے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ تیاریاں کرتا ہے، وہ توشہ تیار کرتا ہے، بھائی ٹرین میں ہمیں یہ کھانا ہے یا یہ چیزیں باندھنا ہے، یہ سفر کا سامان طے کرنا ہے، اپنا بیگ پیک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی سفر کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ تو جو سفر جس کو اصطلاح میں سفر کہا جاتا ہو، اگر ایسے سفر پر آدمی جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو قصر کریں، یعنی وہ نمازیں جو 4 رکعت ہے ان کو 2 رکعت کر کے ادا کریں، اور جو 3 رکعت یعنی مغرب کی جو نماز ہے 3 رکعت والی نماز ہے اس کو تو پوری 3 پڑھنا ہے، اسی طرح سے فجر کی جو 2 رکعت ہے اس کو پوری 2 پڑھنا ہے، اس کو 1 نہیں پڑھنا ہے بلکہ فجر کی 2 پڑھیں گے، اور جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھ کر کے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو سنن ہے وہ سفر میں معاف ہے، لیکن فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان نمازوں کو مجھے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز میں قصر کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الخوف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں؟ جب جنگ کا معاملہ ہو،
سامنے دشمن کا لشکر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اس کے ادا کرنے کا کئی طریقے علماء نے بیان کیے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ ایک آدمی ایک جماعت جنگ کرے گی، دوسرا نماز ادا کرے گی. ایک جماعت ایک امام کے ساتھ جنگ کرے گی، ایک امام کے ساتھ نماز ادا کرے گی، اور دوسری جماعت جنگ کرے گی. پھر ان کی ایک رکعت ہوگی، پھر وہ واپس آئے کہ وہ نماز پڑھیں گے اور یہ جا کر کے جنگ کریں گے. اس طرح سے اس کی کئی شکلیں علماء نے بیان کی ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کئی ایک شکلیں ہیں اس کی. لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے نا وہ یہ، آپ سوچئے سامنے دشمن ہے، جان کا خطرہ ہے، جنگ کا میدان ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. ایسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، نہیں معاف کیا. کہا ایسی صورت میں بھی تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی. اور آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، خود مجھے بھی اس بات کا احساس میرے دل میں ہونا چاہیے، آپ تمام کے دل میں ہونا چاہیے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے. کہ میدان جنگ میں جب جان ہتھیلی پر ہے، ہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا، وہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 105 سے 112 میں بہتان کی سزا بیان کی. بہتان باندھنا کسی پر. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے. جس نے گناہ کیا اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا. ہاں اللہ رب العالمین بخوبی جاننے والا ہے اور وہ پوری حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے کہا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اثمن ثم يرمی به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اور اس نے اس گناہ کو کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دیا. کیا خود نے ہے، ڈال دیا کسی اور کے اوپر. اس نے کیا، پتہ نہیں کس نے کیا، نہیں اس نے کیا، میں نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے. اللہ رب العالمین نے کہا اس شخص نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وہ گنہگار ہوگا، اس نے تہمت لگائی ہے، اس نے بہتان باندھا ہے، لہذا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سے مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو خصوصاً اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے میں کہوں گا منہج سلف کا ذکر کیا ہے، یعنی صحابہ اکرام کے منہج کا ذکر کیا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منہج سلف ہے. اور میں اور آپ کس منہج کو ماننے والے ہیں؟ منہج سلف کو ماننے والے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تشریح، چونکہ بات بہت اہم ہے اور آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سمجھاتا چلوں. اللہ رب العالمین نے کہا اس آیت میں، آیت نمبر 115 میں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود وہ مومنین کے راستوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے راستوں کو چھوڑ کر کے دوسری راہ کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مومنین کا راستہ ہے، اگر کوئی انسان اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا شخص جہنم میں جاتا ہے. تو اس سے محدثین نے یہ کہا، مفسرین نے یہ کہا کہ یہ دلیل ہے ہمارے منہج سلف کے ہونے کی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم منہج سلف کو مانتے ہیں. منہج سلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کتاب و سنت کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا. ہم اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم لوگ دوسرا پارہ پڑھ رہے تھے، میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اب ایک آدمی اس کا ترجمہ کرتا ہے نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بھئی کون صحیح ہے؟ کس نے صحیح ترجمہ کی؟ یا قرآن کا کوئی بھی حکم جو ایک آدمی اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے، دوسرا آدمی اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے، اپنے حساب سے سمجھ رہا ہے، تو کس کی سمجھ زیادہ صحیح ہوگی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم قرآن و سنت کو اس منہج پر، اس راستے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. یہ منہج سلف ہے. کتاب و سنت کو اپنے حساب سے سمجھنا یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھا جائے صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے منہج پر، جو صحیح
حق اور بہتر منہج ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں، یہ بہت شاندار یہ موضوع ہے منہج سلف، آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، یہ آپ کو گمراہی سے روکنے کا ایک ذریعہ بنے گا، بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ اور آج کے دور میں تو خصوصاً جب یہ خوارج کا اور اسی طرح سے جو ہے اخوانیوں کا، طرح طرح کے فتنوں کا جو دور ہے نا، تو اس میں منہج سلف بہت زیادہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، تمام میری ماؤں بہنوں کو چاہیے، میرے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ منہج سلف کے تعلق سے پڑھیں، سمجھیں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اگلی بات آیت نمبر 124 میں بیان کی، وہ کہا عمل صالح کرنے والوں کا انجام، یعنی وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے ذرہ برابر بھی ظلم، نقیر کہتے ہیں، کھجور آپ کھاتے ہوگے، آپ نے کھایا ہوگا کھجور، اور ہر کسی نے کھایا ہوگا۔ جب آپ کھجور کو کھولیں گے نا، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو اب آپ کر کے دیکھیے، جب آپ کھجور کو کھولیں گے تو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک باریک ہلکی سی پتلی سی پرت ہوتی ہے، ایک کور ہوتا ہے گٹلی کے اوپر، کھجور کے اوپر نہیں، اندر کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے پتلی سی، اس پتلی سی پرت کو اللہ رب العالمین نقیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گٹلی کے اوپر جو پرت ہے، اتنا بھی ظلم، اتنا باریک ظلم بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نہیں کرتا ہے۔ کیسی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے، ذرا سوچئے، سمجھیے، اور قرآن سے جو ہے اپنی راہ کو، اپنے عمل کو درست کیجئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا، کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان میں عدل کرے، انصاف کریں، سامنے چاہے جو بھی ہو، آپ کے والد ہو، والدہ ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، اگر معاملہ ان کے خلاف بھی جاتا ہے تب بھی آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، تب بھی آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو انت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم کیا سمجھتے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی، یعنی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس طرح کا عدل و انصاف کتاب و سنت سکھاتے ہیں، اسلام سکھاتا ہے، شریعت سکھاتی ہے، اور ہمارے خلفاء نے ساری زندگی جو انہوں نے خلافت کی اسی منہج پر کی، عدل و انصاف کے راستے پر کی، تبھی اللہ رب العالمین نے اس میں برکت رکھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ اگر چاہے مالدار ہو چاہے فقیر ہو، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ تم جو ہے اپنے نفس پرستی کرتے ہوئے انصاف کو نہ چھوڑنا، ہاں اپنے نفس کے، اپنی خواہش کے پیچھے چل کر کے انصاف کو نہ چھوڑنا، انصاف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت نمبر 140 میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم اتار چکا ہے اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ، ان کی وہ مجلسیں جس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تکفیر ہوتی ہے، اس کا انکار ہوتا ہے، یا اللہ اس کے رسول پر ہنسا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین نے 142 آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ صفات اور ان کا انجام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین اللہ رب العالمین کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی چال بازیوں کا ان کو بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین کی ایک صفت یہ ہے نا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بہت سستی سے اور بہت زیادہ جو ہے کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں منافق،
منافقین نماز کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک منافقین کی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ منافقین جو ہے سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں پائی جا رہی؟ کیا ہم جو ہے ہم سستی اور کاہلی تو نہیں کرتے نماز میں؟ ہاں، یا سستی اور کاہلی سے تو نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ منافقین کی صفت ہے، مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر انہی کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، کبھی نہ تو ادھر ہے نہ تو ادھر ہے، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے، وہ بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثال الشاۃ العائرہ سے دی ہے، ایسی بکری جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، لہذا وہ نہ تو ادھر ہے نہ تو ادھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین، منافقین کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ عذاب ہے منافقین کے لیے، جس طرح کا کردار انہوں نے کیا، جس طرح سے ان لوگوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو۔ سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو منافقوں سے پہنچا ہے۔ کفار اور مشرکین تو یہ کھلے دشمن تھے، سامنے دشمن تھے، یہ پوشیدہ دشمن تھے، یہ چھپے ہوئے دشمن تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرے، دیمک کی طرح کھا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس کو کون جو ہے ضائع کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کو کون جو ہے ختم کر سکتا ہے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا آپ اس کو دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھیں اور اخلاص یعنی دینداری میں اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملات میں اخلاص کو اختیار کریں، ہاں، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس کے بعد کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں سزا دے کر کے کیا کرے گا اللہ رب العالمین، کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کو خوشی نہیں ہوتی ہے انسان کو سزا دے کر کے، ہاں، انسان کو جہنم میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا ہی نہیں، ہاں۔ اور آگے فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العالمین قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی شاندار آیت ہے، مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن کر کے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی، عذاب میں مبتلا کرنے کی۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر جس طرح سے ایمان لانا ہے اس طرح سے ایمان لایا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا یہ کیا جائے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس پارے کا خلاصہ تھا، پارہ نمبر 5 کا۔ الحمدللہ اللہ کے شکر و احسان سے ہم نے آج 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل کر لیا، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ میں نے مکمل کوشش کی کہ اس میں جو اہم باتیں تھیں یا پورا کا پورے پارے میں جو نقاط تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، لیکن اگر آپ ضرور کھول کر کے پڑھیں، اگر بشری تقاضے کے تحت کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی صحیح سمجھ دیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خلاصہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ بار بار سنتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، تو اس سے کم از کم یہ ذہن بنے گا ہمارا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی باقی کی پاروں کے خلاصے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین
العالمین ہمیں نیک عمل کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ایمان مکمل کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی کے حلال اسباب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔